السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو بڑا عبرت آموز ہے۔ ہم اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیں اور سننے کے بعد جو ہمیں سبق حاصل ہو ہم اس پر ضرور عمل کریں۔ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام قیس تھا۔ قیس عقل مند اور سمجھدار کو کہا جاتا ہے، تو وہ شخص بڑا عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اس کو اپنی چچا زاد بہن سے عشق اور پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ حالانکہ اس کی چچا زاد بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی اور رنگ کی گوری بھی نہیں تھی، مگر اس کو دل سے محبت ہو گئی۔ اس کا نام لیلا تھا اور اس کے والدین نے اس کا نام لیلا اس لیے رکھا تھا کہ اس کا کلر کالا تھا۔ لیل رات کو کہا جاتا ہے اور رات کا کلر رنگ کالا ہوتا ہے۔ اب یہ عشق اور محبت کا معاملہ اتنا بڑا کہ لوگوں میں چرچے ہونے لگے، تذکرے ہونے لگے ان کے عشق کے، اور یہ تذکرے گاؤں سے بڑھ کر شہروں تک پہنچے۔ قیس کے والد کو پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم نے ہماری بے عزتی کرا دی، تم نے خاندان کی عزت پر دھبا لگا دیا، تم اس معاملے سے باز آ جاؤ۔ اس کے والد نے کہا کہ تم حرم کے اندر چل کر اس بات سے توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تو قیس کا والد ان کو لے کر حرم پہنچا اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہا کہ اب دعا کرو۔ تو قیس نے وہاں پر ایک شعر پڑھا کہ الہی اتوب من کل المعاصی، الہی اتوب من کل المعاصی، کہ یا اللہ میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا ہوں، یعنی ان کی محبت کو میں اپنے سے جدا نہیں کرتا ہوں۔ تو والد نے جب یہ اشعار سنے تو وہ غصے ہو گئے۔ جب قیس نے دیکھا کہ والد صاحب ناراض ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک شعر دوسرا پڑھا اور اس میں انہوں نے کہا الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، کہ یا اللہ لیلا کی محبت کو مجھ سے کبھی جدا نہ کرنا، یعنی لیلا کی محبت ہمیشہ رہے۔ پھر اس نے آگے کہا وَيَرْحَمُ اللَّهُ وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا مَنْ قَالَ آمِنًا، کہ جو اس دعا پر آمین کہے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دینا۔ یعنی اگر والد صاحب اس دعا پر اگر آمین کہیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنی محبت اس کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا وہاں سے، تو سامنے یہ قیس آ گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کے بارے میں صلح کر لی تھی۔ معاملہ جب آگے بڑھا تو انہوں نے حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، اور وہ اس بات پر خوش تھے کہ میں نے ایک فتنے کو ختم کر دیا، فتنے کو دبا دیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس سے کہنے لگے کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا، تو وہ قیس خاموش رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی خاموش کیوں کھڑے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ تو وہ قیس کہتا ہے کہ یہ حکومت لیلا کو اچھی لگتی، لیلا کو سجتی تھی، یعنی یہ حکومت لیلا کو دی جانی چاہیے تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انت مجنون، کہ تو لیلا کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، اور وہیں سے اس قیس کا نام مجنوں پڑ گیا، اور لیلا اور مجنوں کی محبت کا تذکرہ ہونے لگا۔ ایک حاکم وقت کو پتا چلا اس بارے میں، تو اس نے یہ سوچا
کہ لیلا کوئی خوبصورت لڑکی ہوگی، اس کا دیدار کرنا چاہیے۔ تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ لیلا کو دربار میں لایا جائے۔ جب لیلا وہاں پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کالی کلوٹی لڑکی ہے، اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ واز دیگر خوباں افزوں نیستی، کہ تو دوسری عورتوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں تیرا رنگ اتنا گورا نہیں ہے۔ تو وہ لیلا کہتی ہے کہ خاموش، گفت لیلا خاموش تو مجنو نیستی۔ لیلا کہتی ہے کہ خاموش ہو جائیے، اس لیے کہ آپ کے پاس مجنو کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر مجنو کی آپ کے پاس آنکھیں ہوتی تو آپ اس طریقے کے الفاظ نہیں بولتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے دل میں کتنی محبت لیلا کی بس چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مجنو کا انتقال ہوا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن تجھے میں نمونے کے طور پر اپنے بندوں کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک انسان کی محبت میں کتنا آگے بڑھ گیا، اور میں تمہارا پالنہار تھا، تمہارا رب تھا، مگر تم مجھ سے اتنی محبت کیوں نہیں کر سکے؟ اور یہی بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔